نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 پارہ نمبر 10 سورہ انفال رکوع نمبر 9 آیات نمبر 65 اور 66 یا ایہا النبی اے نبی حرد المؤمنین شوق دلا دے مسلمانوں کو علی القتال لڑائی کا ایکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 اگر تم میں سے 20 افراد ثابت قدم رہنے والے ہوں گے یغلبوا 200 تو 200 پر غالب ہو جائیں گے وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر تم میں سے 100 افراد ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب ہو جائیں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے الآن خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا وعلم ان فیکم ضعفا اور جان لیا کہ بے شک تمہارے اندر کمزوری ہے فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 پس اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے 100 افراد ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ اور اگر تم میں سے 1000 افراد ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے واللہ مع الصابرین اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آیات مذکورہ آیات نمبر 65 میں قانونی جنگ کا دفعہ نمبر 12 ہے حکم تحریض علی القتال اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے شوق دلا دیجیے جہاد کے منافع سے آگاہ کیجیے اور جہاد کے فوائد اور ثمرات بیان کرے اور جہاد کے ثمرات فوائد اور منافع میں سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے اللہ کی خوشنودی ہے دین اسلام کی سربلندی ہے اور جہاد میں مسلمانوں کی عزت ہے وقار ہے لہذا مسلمانوں کو یہ فوائد اور ثمرات تب حاصل ہوگی جب مسلمانوں کی جماعت سے آپ کو تائید حاصل ہو اور ظاہر ہے کہ گزشتہ آیتوں میں آیت نمبر 64 میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یعنی یہ مدد اور نصرت تب کافی ہوگی جب مسلمانوں کی جماعت اتفاق اتحاد اور پورے قوت سے میدان عمل میں آ جائے اور پوری جماعت کے درمیان مسلمانوں کے درمیان وحدت توحید اتفاق اور اتحاد قوی ہو مضبوط ہو مستحکم ہو سیسا پلائی دیوار ہو
کمزور رشتہ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ رشتہ مسلمانوں کے درمیان کمزور ہو تو پھر جماعت بھی کمزور ہوگی، اور یہ اللہ کا فضل ہے، حکم ہے، عظیم احسان ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت اور الفت اللہ تعالی نے پیدا فرمائی۔ حالانکہ ہجرت سے قبل اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے مابین شدید جنگیں ہو چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دونوں قبیلے شیر و شکر بن گئے، دونوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم ہوئی، دونوں قبیلوں کے مابین الفت، محبت اور مودت پیدا ہوئی۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام میں اصل غلبے کا سبب تو اللہ کی ذات اقدس ہے، نصرت حقیقی اور امدادی معنوی تو اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے سرفراز فرمایا، لیکن ظاہری سبب مسلمانوں کے مابین مکمل الفت، محبت، اتفاق اور اتحاد تھی۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک جنگ قانون کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو کس حد تک اپنے حریفوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور میدان جنگ سے ہٹنا، راہ فرار اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو اصولی طور پر اگر امدادی غیبی اور نصرتی الہی کو دیکھا جائے تو اللہ کا تو ضابطہ یہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی بہت سی قلیل التعداد جماعتیں اللہ کے حکم سے کثرت والے مقابل جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے، جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ ہم نے اپنے دور میں امریکہ کی شکست دیکھ لی، ہم نے روس کا شکست دیکھ لیا کہ چھوٹی سی جماعت نے اتنی سپر پاورز کو شکست دے دی۔ اور اسلام کا جو سب سے پہلا غزوہ تھا، غزوہ بدر، وہاں پر 10 مسلمانوں کو 100 آدمیوں کے برابر قرار دے کر یہ حکم دیا کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 دشمنوں پر وہ غالب آ جائیں گے، اور اگر تم 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر تم غالب ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ تھا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ الحمدللہ الذی نصر عبدا وہزم الاحزاب وحدا، اللہ پاک اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھاتا ہے، پورا دکھاتا ہے، اور اس وعدہ میں یہ حکم مضمر ہے کہ مسلمان اپنے 10 گنا تعداد کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہ کرے، پیچھے نہ ہٹے، جم کر لڑے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، صاحب روح المعانی علامہ علوسی اپنے تفسیر روح المعانی جلد 10 صفحہ نمبر 31 میں لکھتے ہیں کہ شرط فی معنی الامر بمثابرۃ الواحد العشر والوعد بانہم ان صبروا غلبوا بعون اللہ تعالی وتائیدہ۔
یعنی یہ جو فرمایا کہ کافر اس وجہ سے مغلوب ہوں گے کہ ایک تو وہ سمجھ نہیں رکھتے اللہ کو اور آخرت کو، جانتے تک نہیں ہے، مانتے تک نہیں ہے، اعتقاد اور اعتماد نہیں رکھتے ثواب کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے رضا کے حصول اور خوشنودی کے لیے وہ نہیں لڑتے۔ ان کا لڑنا حمیت جاہلیت اور شیطان کی اتباع کی وجہ سے ہے۔ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، شیطان کے پیروی کرتے ہیں، کفر میں، شرک میں، عناد میں ڈٹے رہتے ہیں، اور مسلمان تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور یقیناً اللہ پر اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہوئے جان کی بازی لگاتے ہیں۔ لہذا یقیناً لا محالہ مسلمان غالب ہوں گے اور کافر مغلوب ہوں گے۔ آیت نمبر 66 میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 677 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سبب نزول نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ایکم منکم 20 صابرون نازل ہوئی تو مسلمانوں کو یہ بات باری معلوم ہوئی کہ دشمن کے 10 گنا افراد ہوگے اور تب بھی ان سے مقابلہ جو ہے ضروری ہوگی، ثابت قدم رہنا ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی کہ 200 افراد کے مقابلے میں 200 افراد 100 افراد وہ ڈٹ جائے، راہ فرار اختیار نہ کرے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضِعْفًا۔ اس حوالے سے بعض مفسرین کا قول ہے اور انہوں نے یہ مطلب بتلایا ہے کہ عہد اول میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگرچہ عدد میں توڑے تھے لیکن توکل علی اللہ ان صحابہ میں بکثرت پائی جاتی تھی، لہذا 10 گنا جماعت سے بھی ثبات قدمی، استقامت اور استقلال کے ساتھ لڑنا ضروری تھا، اور بعد میں مسلمانوں کی کثرت ہوئی تو اس کے بعد آنے والے مسلمانوں میں صبر، استقامت کی وہ شان باقی نہیں رہی جو والسابقون الاولین میں تھی، جو ان سے پہلے صحابہ میں تھی، اور کچھ کثرت پر اعتماد ہو گیا، لہذا ضعف اور کمزوری کے شان اور کیفیت تھوڑی سی پیدا ہو گئی۔ یہ تو بعض مفسرین کا قول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنا افراد کے مقابلہ کے بجائے 2 گنا افراد سے مقابلے کا حکم دیا، اور ان سے مقابلہ کی صورت میں راہ فرار اختیار کرنے کی ممانعت کر۔ اور یہ تخفیف اللہ کی طرف سے انعام ہے، احسان ہے، چونکہ سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پھر فرماتے الا متحرفا لقتال او متحیزا فقد باء بغضب من اللہ او متحیزا الی فئۃ۔ اس میں دوسرے رکوع میں جنگی حکمت عملی کے تحت یا مجاہدین کی جماعت سے مل کر حملہ کی تیاری کرے تو پھر اس صورت میں تولی اور پیچھے ہٹنا وہ جائز ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کے
اساس پر ہمیشہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ روم اور فارس کی جہاد میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، قلیل التعداد تھی، وسائل بھی کم تھی۔ وہ دونوں ایک سپر پاور تھی۔ جس طرح موجودہ زمانے میں روس اور امریکہ ایک سپر پاور ہے، اسی طرح اس زمانے میں فارس اور روم یہ دونوں سپر پاور تھے۔ تو وہاں پر مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روم کو بھی شکست دے دی، فارس کو بھی شکست دے دی، ہمارے سامنے روس کو بھی شکست دے دی، امریکہ کو بھی شکست دے دی۔ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کم تعداد ہونے کے باوجود دشمنان دین کو ہمیشہ کے لیے شکست ہوئی ہے، جس کے واقعات تاریخ کے اوراق میں موجود ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ۔ اللہ کی مرضی ہے، فتح اور نصرت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ آیات کے آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بتلا دیا کہ طاعت پر جمنے والوں اور معصیت ترک کرنے والوں کا اللہ ممد ہے، معاون ہے، لہذا ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ مقام بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر۔ آج بھی اللہ حی قیوم ذات ہے۔ مسلمانوں کو طاعت کی پابندی کرنا چاہیے، معاصی سے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ میدان جنگ میں ثباتی قدمی کا مظاہرہ ہو۔ ثباتی قدمی کا ذکر آیات میں دو جگہوں میں آیا کہ 20 صابرون فرمایا، کہ 20 کے ساتھ صابرون کا لفظ ذکر فرمایا، اور مئاتن کے ساتھ صابرتن فرمایا۔ دونوں جگہ مسلمانوں کی فتح نصرت کی خوشخبری اس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا کہ یہ مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوں گے۔ بہرحال میدان جنگ میں ثابت قدم ہو یا احکام شرعیہ کی پابندی ہو، عام حالات میں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تھوڑا عمل ہو لیکن اس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو، استقامت ہو۔ اللہ کا وعدہ استقامت پر ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ۔ اور صوفیاء لکھتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، ایک استقامت 1000 کرامات سے افضل ہے، اولا ہے۔ لہذا اگر مسلمان میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، احکام شرعیہ پر مداومت اختیار کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے معیت کا، معیت الہی کا وعدہ ہے۔ اور یہ معیت مسلمانوں کے فتح کا اصل راز ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو ہم اعمال کرتے ہیں، لیکن اس اعمال میں اللہ کی رضا ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود اور مطلوب ہو، للہ فی اللہ۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اعمال ہو، جہاد بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کے لیے نہ ہو، تو یقیناً اللہ کی معیت نصیب ہوگی اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور اسی میں مسلمانوں کی فتح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور یہ فتح پھر مسلمانوں کی مقدر ہوگی۔ لیکن کاش
کہ ہم بدل جائے، ہمارے اعتقاد اللہ پر ہو، ہمارا اعتماد اللہ پر ہو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر پابندی ہو، تو یقیناً فتح، نصرت، کامیابی، کامرانی مسلمانوں کے مقدر ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہو، ہمارے عقیدے بھی غلط ہو، اعمال بھی درست نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی نہ ہو، اخلاص بھی نہ ہو، تو پھر تو نہ تو بدلا، نہ میں بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی۔ نہ تو بدلا، نہ میں بدلا، نہ دل کے آرزو بدلی، میں کیسے انقلاب اعتبار آسما کر لوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب